अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अलरैज़ नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। रात को सिर्फ ये एक सूरत पढ़कर सो जाओ, सुबह उठकर देख लेना बिस्तर के नीचे दौलत पड़ी होगी। अगर आपको लगता है कि ये सब झूठ है तो बेशक आज़मा लो, बहुत ही आज़मूदा और आसान वजीफ़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन किराम, आपने ज़िंदगी में कभी भी इस तरह नहीं देखा होगा कि आपके हाथों में अचानक से ही ढेर सारी दौलत आ गई हो। जब आप रात को सोए थे तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जब सुबह आपकी आंखें खुली तो देखा कि पूरी घर में हर तरफ दौलत ही दौलत बिखरी पड़ी है। तो ये जो वजीफ़ा है, ये जो अमल है, ये दौलत को खींच कर लाने वाला अमल है। बस आप एक दफ़ा पूरे यकीन के साथ इस वजीफ़े को कर ले। अगर आपके हाथों में ढेर और रिज़्क़ और माल दौलत ना आई तो फिर कहना, क्योंकि ये जो अमल जो वजीफ़ा है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस अमल को आपने रात को सोने से पहले ज़रूर कर लेना है। इस अमल के बाद तुझे से रिज़्क़ और माल और दौलत आपसे प्यार हो जाएगा, ढेर दौलत आप पर आशिक़ और मेहरबान हो जाएंगी और आपका साथ ज़िंदगी भर नहीं छोड़ेंगे। जितना मर्ज़ी भी आप पैसा खर्च करेंगे मगर पैसा आपके पास से ख़त्म नहीं होगा, बल्कि इस पैसे में अल्लाह ताला की फ़ज़ल व करम से खूब बरकतें, फ़जीलतें और वसअतें पैदा हो जाएंगी और वो रुपया पैसा बहुत बरकत वाला होगा। लेकिन आपसे गुजारिश है कि इस वजीफ़े को गौर व तवज्जो से नोट फरमा लें, बड़ी एहतियात से सुन लें ताकि आप लोगों इससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सके। ये ऐसी मुकम्मल और जामिया तस्बीह है, ऐसा पावरफुल वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह जब आप रात को ये तस्बीह पढ़ कर सोएंगे तो सुबह दौलत का ज़रूर इंतज़ाम हो जाएगा। आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि जो तस्बीह आपको बताऊंगा इसको पूरी तवज्जो के साथ आपने सुन लेना और फिर ही अमल करना है। आजकल के दौर में हर शख्स माली मुश्किलात में घिरा हुआ नज़र आता है, चाहे वो कोई मज़दूर है चाहे कोई अफसर है। कई लोगों की मुंह से ये बात सुनने को मिलती है कि अब तो घर के अखराजात भी इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि मेरी तनख्वाह के पैसों से भी गुजारा नहीं होता। इस महंगाई के दौर में जितनी मर्ज़ी और जैसी भी दौलत कमा ले मगर पैसे पर भी पूरे नहीं होते। आज का ये वजीफ़ा जब आप कर लेंगे तो आपके रिज़्क़ में इतना इजाफ़ा अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल व करम से फ़रमाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। ग़ैबी हाथों से आपके पास इतना ज़्यादा माल व दौलत आ जाएगी कि आपके घर के जितने भी दौलत और रिज़्क़ के हवाले से मसाइल है, परेशानियाँ हैं, मुश्किलात है, वो सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए मेरा अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल व करम से ख़त्म फरमा देगा। लेकिन मैं पहली भी कई बार बता चुका हूँ कि आप जब भी अल्लाह पाक से मांगो तो पूरे यकीन और पूरी उम्मीद के साथ मांगा करो कि मुझे लाज़िमी मिलेगा। आपका यकीन जितना पुख्ता होगा तो अल्लाह पाक आपको ज़रूर अता फ़रमाएंगे। अल्लाह पाक के ख़ज़ाने बहुत वसी व अरीज़ है। आपकी मुश्किलात तमाम की तमाम दूर हो जाएंगी। वो तमाम दुख तकालीफ़ और मुश्किलात जो ज़िंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, इंशाअल्लाह वो सब अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से दूर हो जाएंगी। अल्लाह पाक आपको रिज़्क़ और दौलत से माला माल कर देंगे। इस एक तस्बीह से आपकी ज़िंदगी के वो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे जो पूरी ज़िंदगी ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। चाहे आप कर्ज़ की दलदल में फंसे हैं तो मेरा अल्लाह पाक इस वजीफ़े की बरकत से, इस तस्बीह की बरकत से आपको कर्ज़ से निजात देगा। या आपके घर के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं लेकिन इनकम बहुत थोड़ी है तो अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल व करम से ऐसे ज़राए पैदा कर देगा और ऐसी जगह से आपको गैब के ख़ज़ानों से अर्ज़क़ अता फ़रमाएगा कि आपका जो भी मुश्किल है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। मेरी इन तमाम बहन और माओं से मुदबाना गुजारिश है कि इस वजीफ़े को आप अपने मखसूस अय्याम में बिल्कुल ना करें। ये अल्लाह पाक के 3 सिफ़ाती नाम है जो कि मैं आपको बताऊंगा और इन 3 सिफ़ाती नामों के साथ साथ सूरह कौसर का वजीफ़ा भी बताऊंगा और जिसे आप रोज़ाना रात को सोते वक्त कर ले, यानी बिस्तर या चारपाई पर जाने के बाद और सोने से पहले ये वजीफ़ा कर ले। फिर इंशाअल्लाह आपके माल और दौलत में, आपके रिज़्क़ में, आपके कारोबार में बेपनाह बरकत और इजाफ़ा हो जाएगा। इस वजीफ़े को आपने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 दिन लगातार करना है। सिर्फ 5 दिन लगातार आप पूरे यकीन और कामिल तवज्जो के साथ ये अमल कर ले तो सुबह जब वो आप उठ कर देखेंगे तो छठे दिन आपके पास गैबी तरीके से ढेर रिज़्क़ और माल दौलत आ चुका होगा। नाज़रीन कराम, अगर आप वज़ाइफ कर थक चुके हैं, अगर आप
تو مگر اس کے باوجود بھی آپ کے رزق کے جو بھی تنگیاں ہیں پریشانیاں ہیں ختم نہیں ہو رہے، آپ بے حد مایوس ہو چکے ہیں، تو اب آپ مایوسی کو چھوڑ دیں۔ اس عمل کے کرنے کے بعد بہت ہی جلدی آپ مالا مال ہو جائیں گے، پر رزق اور مال و دولت آپ کو سوچ سے بھی زیادہ مل جائے گی، آپ کی نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی، اتنی دولت اور اتنا پیسہ آپ کو مل جائے گا، کیونکہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس نے اس عمل کو کامل یقین اور جائز حاجت کے لیے کیا ہوا اور اس کو رزق و مال و دولت نہ ملی ہو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ جب آپ سونے کے لیے بیڈ پر یا چارپائی پر جائے تو سونے سے پہلے باوضو ہو کر سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک جیسے ہی آپ پڑھ لے تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کے مجھے اپنا ذاتی گھر چاہیے، آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، 10-15-20 لاکھ مانگ لے، آپ گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لے، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لے، آپ اپنی اولاد کو تابع کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لے۔ آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ جب آپ یہ وظیفہ شروع کریں اس دوران آپ نے کسی سے بھی بات نہیں کرنی، یعنی جب آپ بستر پر جائیں تو سونے سے پہلے کسی کے ساتھ بات چیت بالکل بھی نہ کریں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا غنی یا مغنی یا رازق کا وظیفہ ہے۔ ان تین اسم مبارک کو پڑھ کر آپ نے ایک بار شمار کرنا ہے، آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی پڑھنا ہے توجہ کیجیے۔ یا غنی یا مغنی یا رازق ایک بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی یا رازق 2 بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی یا رازق 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ان تینوں اسم مبارک کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 160 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ مبارک نام پڑھنے والا رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگتا ہے رب کی ذات ہر حاجت کو پورا فرماتی ہے۔ ان ناموں کو پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ نوکری کے لیے سفارشیں کرتا، صبح سے شام تک محنت مشقت کرتا ہے، در در کی ٹوکریں کھاتا ہے، لیکن نوکری ملنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ کوئی بھی کام ہے جس کے لیے آپ کئی سالوں سے مشقت کر رہے ہیں، آپ بھی گھر ہے اپنے گھر کے لیے پڑھ لو۔ یہ عمل کر کے دیکھو، غیب سے فرشتے ایسے اسباب بنائیں گے کہ آپ اپنا گھر لینے کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ رب کریم سے مانگ رہے ہیں جو خزانوں کا مالک ہے، آج غیبی فرشتوں سے مدد چاہتے ہیں تو اللہ کے یہ مبارک نام پڑھ لو۔ اس دوران آپ نے نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے کسی سے بات کی تو یہ وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ خدا را چند منٹ نکال کر یہ عمل پوری توجہ اور دھیان اور خاموشی سے کیجیے گا۔ جب آپ یہ مبارک نام بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، آپ نے 100 بار پڑھنی ہے، نہ کم پڑھنی ہے نہ زیادہ پڑھنی ہے، توجہ دھیان سے ٹہر ٹہر کر خلوص نیت سے پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس سورت کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اس سورہ کوثر کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ جب آپ 100 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، صرف 5 دن آپ یہ عمل کریں،
چھٹے دن آپ کے پاس دولت خود چل کر آئے گی انشاءاللہ۔ دولت آپ پر عاشق ہو جائے گی، لیکن آپ اس عمل کو تمام عمر کرتے رہیں تو بہتر ہے۔ یہ ذکر کرتے ہوئے، یہ وظیفہ کرتے ہوئے، اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے آپ نے سو جانا ہے۔ آپ نے اس عمل کو کر کے سونا ہے۔ پہلے تو 5 دن کرے، لیکن پھر اس تسبیح کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ آپ یقین کریں، آپ لوگ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ اس عمل میں اتنا دم ہے، اتنا اثر ہے، اور اس عمل کی اتنی طاقت ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ کر لیں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ صرف 5 دن کا وظیفہ ہے، اپنی زندگی میں کر لو تو میں 100% دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ پوری زندگی مجھے جولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے کہ واقعی کسی نے کوئی خاص وظیفہ بتایا تھا۔ جب آپ اپنے ہاتھوں میں دیکھیں گے کہ اتنا پیسہ اور اتنی دولت، اتنا رزق کہاں سے آ گیا، آپ کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے اپنے پیارے مبارک ناموں کے صدقے آپ کی مشکل کو آسان فرمائیے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے بھی اس وقت مجھے دیکھنے اور سننے والے ہیں، اللہ پاک ان سب کی مشکل کو دور فرمائے اور ان کو بہترین حالات اور پاکیزہ رزق عطا فرمائے۔ ان کے اوپر جو قرض کی پریشانی ہے، جو قرض میں پھنس چکے ہیں، اللہ پاک ان کا قرض دور فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی اور میری ہم سب کو جو بھی رزق کی تنگی ہے یا جو بھی ہماری پریشانیاں ہیں وہ ختم کر دے، ہمارے اوپر رزق کی دولت کی بارش کر دے، ہماری جو بھی بیماریاں اور تکالیف ہیں انہیں دور کر دے، اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام نماز کا بھی اہتمام لازمی کرے، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنا پاک بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔